میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے۔ میں اس پروگرام کو اور آگے بڑھاؤں، میں تیسری تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ محمد توفیق سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، یعنی بہترین اخلاق، بہترین کیریکٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، مقرر ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں، مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کو آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، اللہ کے دلبر، محبوب رب اکبر، شافی محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص بنایا گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس وصف کو بطور خاص بیان فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وصف خاص کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے انک لعلی خلق عظیم فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق فرما کر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو دوبالا کر دیا، اور فتح مکہ کے دن الیوم یوم المرحمتی کا پروانہ دل نواز پیش فرما کر لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کے فرمان مقدس سے معافی کا اعلان عام فرمایا۔ تو سارے کے سارے دشمنان محمد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اخلاق تو بس محمد ہی کے ہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ ہمارا اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زبان بھی نہیں کھولی مگر سینکڑوں افراد ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی طاقت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تجارت بھی کی تو پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے گاہک سے فرمایا کہ بھائی اس دکان سے بھی خرید لو، وہ صبح سے آپ جیسے گاہکوں کا منتظر ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ کی تاثیر تھی کہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ ان کے منہ کے قریب بڑھایا گیا تو بازو سے آواز آئی کہ پانی تو پلا دو، تو اس صحابی نے پانی کے پیالے کو ان کی جانب بھیج دیا۔ پھر ان کے بازو سے آواز آئی، اسی طرح تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
عنہم نے اخلاق حسنہ کا وہ مثالی نمونہ پیش فرمایا جسے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی، کہ خود پیاس کی شدت سے مرنا تو گوارا کیا مگر دوسرے کی مصیبت کو گوارا نہیں کیا۔ انہی اوصاف کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محترم حاضرین، یہ اخلاق حسنہ ہی تو تھے کہ انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ سارا مال ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ معیار کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے گھر میں موجود 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ مہاجر صحابی کا نکاح فرما دیا۔ یہ اخلاق حسنہ کی کرشمہ سازی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اخلاق حسنہ کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے قابل تقلید ہے، کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کیا، دوسرے کو کاٹا چبھا تو اپنے اندر تکلیف محسوس کی، اور ہمدردی و غمخواری کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کر دی کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، آج انسانیت کو ایمان و یقین، سچائی و پاکیزگی، محبت و مروت اور ہمدردی و غمخواری کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو خود کو گھلا کر مٹا کر دوسروں کو پروان چڑھائے، لیکن ایسے افراد کی بہت کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کل تو حالات بالکل الٹ چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، آج ملت میں غمخواری کا جذبہ نہیں، دوسروں کا درد سمجھنے کا مادہ نہیں، بڑے چھوٹوں کی تمیز کا سلیقہ نہیں۔ آج مالک کو شکایت ہے کہ نوکر ایماندار نہیں، اساتذہ کو شکوہ ہے کہ طلباء میں ادب نہیں، بڑوں میں نرمی کا مادہ نہیں، چھوٹوں میں بڑوں کی عزت نہیں۔ آج بیٹی خود اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، بیٹے اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، بعض احمق تو دست درازی بھی کرتے ہیں۔ سب نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا ہے، ہر طرف پریشانیوں اور بدعنوانیوں کا مزاج ہے، جس کی بنیادی وجہ اخلاق حسنہ کا فقدان ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی اور ہر معاملہ میں اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب دی۔ آپسی ملاقات کے وقت اچھی باتیں کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حسن تکلم کو ثواب کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ فرمایا، یعنی اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ بڑے چھوٹوں میں اخلاق حسنہ کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپس میں رواداری کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانے سے بچانے کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا۔ اخلاق رذیلہ کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے بد اخلاقی کے سب سے بڑے سبب یعنی شراب نوشی سے اجتناب کی تاکید کی، اور اسے ساری برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہوئے الخمر جماع الاسم فرمایا، زمین پر متکبرانہ شان سے چلنے سے منع کرتے ہوئے لا تمشی فی الارض مرحا فرمایا، یعنی اکڑ مت اکھڑ جائے گا۔ اپنے والدین کی قدر کرنے کے لیے الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا، تو دوسری جگہ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد فرمایا۔ صلہ رحمی و چغل خوری سے بچانے کے لیے لا يدخل الجنت قاتی فرمایا، تو دوسری جگہ لا يدخل الجنت قطات فرمایا، یعنی رشتے توڑنے والے اور چغل خوری کرنے والے جنت میں نہیں جائے گا۔ الغرض پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں امت مسلمہ کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دی۔ یاد رکھیے، انسان میں اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو خود بخود آپسی بگاڑ کا خاتمہ ہوگا، خاندانی عداوتیں دور ہوں گی، آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، محبت کو فروغ ملے گا، ہر شخص خوش و خرم رہے گا، زندگی میں خوشیوں کی بہار آئے گی، تہذیب و تمدن میں حسن آئے گا۔ پھر انسان اس راستہ کو اپنائے گا جس راستہ پر چلنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور جس راستہ پر چل کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی وہ مثالیں
نقش فرمائے جو ساری انسانیت کے لیے لائق تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ کو اپنانے کی اور بد اخلاقی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد توفیق جو اپنی تقریر کر رہے تھے۔ محمد یونس صاحب نے 100 روپے، محمد الیاس صاحب نے 100 روپے اور امتیاز احمد صاحب نے 50 روپے کے نام سے محمد توفیق کو نوازا ہے۔